بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے پارٹ میں آپ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سبزوار کے ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ جانا کہ کیسے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی نظر کی بدولت ظالم جابر بادشاہ اللہ کا ولی بن گیا۔ یہاں سے سفر کرتے ہوئے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلخ پہنچے اور پھر بلخ کے بعد کچھ عرصے تک غزنی میں آرام کیا۔ یہاں پہنچ کر آپ ہدایت غیبی کے منتظر تھے۔ بالآخر وہ آپ کی زندگی کی مبارک گھڑی آ ہی گئی۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمایا اور ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کو دربار سلط صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا خطاب تو پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن ہندوستان جانے کا حکم اب ملا تھا۔ بارگاہ رسالت سے اجازت ملتے ہی 586 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ برصغیر کے اس تاریخی شہر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے مشہور بزرگ حضرت داتا بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن چلہ کشی میں گزار دیے۔ چلہ گاہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے نزدیک آج بھی موجود ہے۔ اس متعلق رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف لے گئے۔ ملتان زمانے میں مشرق علوم فن کا مرکز تھا۔ یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال تک قیام کیا اور یہیں سے آپ نے سنسکرت زبان سیکھی۔ آپ کے لیے زبان کی تعلیم نہایت ضروری تھی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان غریب ہندو قوم کے سامنے اسلام تبلیغات سے آگاہ ہونا بے حد ضروری تھا۔ ملتان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لے گئے۔ دلی میں کچھ دیر رکے اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر روانہ ہو گئے۔ اجمیر شہر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ شہر آگرہ کے مغرب میں تارا گڑھ کے پہاڑیوں کے دامن میں پاک ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر مغل شاہ جلال الدین اکبر کا بنایا ہوا قلعہ آج بھی موجود ہے۔ اجمیر ہندوستان کا ایک بہت ہی پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ اجمیر اس زمانے میں برصغیر کے سب سے طاقتور ہندو حکومت کا دارالسلطان تھا۔ اس علاقے میں ہندوستان کی سب سے زیادہ جنگجو اور غیرت مند قوم راجپوت آباد تھی۔ راجپوتوں کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس قوم کے لوگ مر جانا پسند کرتے تھے، لیکن کسی کے آگے سر جھکانا ان کو گوارا نہیں تھا۔ وقت پڑنے پر راجپوتوں کی عورتیں خود کو بھڑکاتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا کرتی تھیں، تاکہ ان کے شوہر پیچھے مڑ کر اپنے گھروں کی طرف نہ دیکھے اور میدان جنگ میں لڑتے لڑتے یا تو جیت واپس آتے یا پھر اپنی جان دیتے۔ یہاں تک کہ اس قوم کا مزاج، جسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عن قریب خدا واحد لا شریک کا پیغام سنانے والے تھے۔ دوستو، اس وقت دلی اور اجمیر پر پشتویراج چوہان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کے ناوا میں اپنی خانقاہ تعمیر کی۔ خانقاہ کیا تھی؟ گھاس بزو کی ایک مختصر سی جھوپڑی، جس میں حضرت سلطان الہند قیام فرماتے تھے۔ نماز کا مصلی، پانی کا برتن اور ایک جوڑا لباس، یہی کچھ شہنشاہ ہندوستان کا سامان تھا۔ کچھ دن تک یہاں کے راجپوتوں نے آپ کے قیام کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ شروع میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ کوئی جوگی یا پھر تپسیا کرنے والا ہے، جو دنیا کے ہنگام سے دور جنگل میں آ پڑا ہے۔ مگر جب کچھ لوگوں نے حضرت خواجہ صاحب کی جھوپڑی میں آ کر دیکھا تو یہ راز
فاشا ہوا کہ اس شخص کی واس خطا ہندوستان کے سنیاسیوں سے بالکل الگ ہے۔ پھر تو سوالوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ راجپوت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے آتے اور دیکھتے ہی رہ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی چہرے میں ایسی کشش تھی جسے مقامی ہندو کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے۔ سبحان اللہ! نہ ہی ان کے دماغ کوئی فیصلہ کر پا رہے تھے کہ آخر یہ شخص ہے کیا، لیکن جو بھی ہو ان کے دل خود بخود اس بزرگ ہستی کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ اب راجپوتوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہند مذہب کی کسی بھی شک پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، مگر چونکہ آج تک انہوں نے راجستھان کے علاقے میں کسی مسلمان کو عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی حقیقت نہیں جان رہے تھے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے۔ راجپوت خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ خواجہ صاحب اپنی عبادت کو ختم کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راجپوتوں سے ان کی زبان میں گفتگو کی۔ تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو؟ راجپوت ایک غیر مقامی شخص کے لبے لہجے پر حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک راجپوت نے تیز لہجے میں زبان دی، ہم کچھ دنوں سے یہاں جنگل میں تمہیں تنہا دیکھ رہے ہیں، آج سوچا کہ تمہارے آنے کی وجہ پوچھے۔ آخر تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نرم اور میٹھے لہجے میں فرمایا، کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ دوسرے راجپوت نے کہا، تم ہمیں نقصان بھی کیا پہنچا سکتے ہو؟ ان کے ایک ایک لہجے سے غرور اور گھمنڈ کی جھلک دکھ رہی تھی۔ وہ راجپوت کہنے لگا، پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارا کس قوم سے تعلق ہے اور تم اجمیر کیوں آئے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، میں مسلمان ہوں اور تمہیں اپنے اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ مسلمان کا نام سنتے ہی راجپوت چونک پڑا، ان کے ذہنوں میں بے شمار پرچھائیاں لہج رہی لگی۔ ایک راجپوت نے نہایت ہی تیز لہجے میں پوچھا، کیا تم شہاب الدین غوری کی قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ ان کے الفاظ میں ساری نفرتیں سی مٹھائی آئی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں وہاں بھی میرا دینی بھائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راجپوتوں کے لہجے سے صاف سمجھ چکے تھے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، چنانچہ آپ نے بھی اپنی تیز آواز کو بلند رکھا۔ دوسرے راجپوت نے زبان سے کہا، وہ بھی تمہارے اللہ کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا، ہم نے غوری کو اس طرح سے ہرا کر یہاں سے بھگا دیا ہے کہ اس کا پیغام بھی دفن ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب نے جب یہ سنا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، فرمانے لگے، اللہ کا پیغام کبھی دفن نہیں ہوتا، تم سے پہلے یہاں کتنے قوم آباد تھی، آج تم ان کے نشان بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہو جائے تو خدا کی خدائی بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ شہاب الدین غوری تو اپنے ہمراہ ایک لشکر زہر لے کر آیا تھا، مگر میں تمہارے پاس تنہا اور اکیلا آیا ہوں، اور پھر بھی میں تمہیں خدا کا پیغام سناؤں گا اور تمہیں وہ پیغام سننا ہی پڑے گا۔ اگر تم اپنے کان بند بھی کر لوگے تو تمہارے سماعوں میں سوراخ پڑ جائیں گے، چاہے اس کشمکش میں پوری ہندوستان زور و زبر ہو جائے، لیکن وہ پیغام تمہارے دل کی گہرائی میں اتر کر رہے گا۔ جاؤ اور اپنے دروازے بند کر لو، اپنے دل و دماغ پر پہرے بٹھا لو، مگر وہ روشنی کی
لکیر آنی دروازوں سے گزر کر بھی تم تک پہنچ ہی جائے گی۔ یہ ایک اور بڑا دعویٰ تھا اور ایک ایسے انسان کی طرف سے کیا گیا تھا جو ایک سرکش قوم کے حلقے میں بالکل تنہا اور اکیلا تھا۔ راجپوتوں کو خواجہ صاحب کی بے باکی ناگوار گزری، کہنے لگے کہ ہم اپنی زمین پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک راجپوت نے اپنی روایت کا مشاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ خواجہ صاحب نے پرجلال لہجے میں فرمایا، یہاں زمین اللہ کی ہے، اگر کسی انسان کی مخلوق ہوتی تو تمہارے باپ دادا موت کا ذائقہ نہ چکھتے، اس زمین کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے۔ ہم سب اس زمین پر اللہ کے کرایہ دار ہیں اور ان قریب ایک ایک کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ دوسرے راجپوت نے بگڑ کر کہا، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، زمین اور آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے، اگر تم یہاں مزید رہنا چاہتے ہو تو تمہارے قیام کی ایک ہی صورت ہوگی کہ تم آئندہ اپنی زبان پر اللہ کا نام نہیں لاؤ گے۔ اسلام کے ظاہر کرنے پر یہاں پہلے پابندی لگائی گئی تھی۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، میرے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ایک عجیب رنگ ابھر آیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز دوبارہ گونجی، میں اللہ رب العزت کے نام سے زندہ ہوں اور تمہیں بھی ان کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ خواجہ صاحب کی زبان پر راجپوت خفا ہونے کی بجائے ہنس پڑے اور کہنے لگے، تمہیں اپنی زندگی کے لیے نہ اچھی غذا میسر ہے، نہ کہ لباس اور نہ ہی رہنے کے لیے مکان، پہلے اپنے آپ کو تو زندہ رکھ کے دکھا دو، اس کے بعد ہمیں زندہ کرنے کی بات کرنا۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، میری زندگی کے لیے ایک جوڑا لباس، 4 گز زمین اور جنگلی پھل ہی کافی ہے۔ تم اپنی فکر کرو، اتنی شان و شوکت کے باوجود بھی آنے کا وقت تمہاری سانسیں چھین لے گی، پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک راجپوت کہنے لگا، ارے آخر تم کس اللہ کی بات کرتی ہو؟ تمہارے اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو تم ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک دل نواز مسکراہٹ آئی اور خواجہ صاحب نے سنسکرت زبان میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا باپ۔ پھر خواجہ صاحب فرمانے لگے، اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی پوجا کرنے لگے۔ آخر وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن مورتیوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ پتھر کی مورتیاں جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، تم کس امید پر ان کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہو؟ یہ تو خود تمہاری محتاج ہے کہ تم انہیں ایک مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھتے ہو۔ راجپوت غصے میں لال ہو گئے اور ان کی تلواریں بے نیامک ہو گئی۔ اس مسلمان فقیر کا کام تمام کرنا چاہتے تھے جو ان کے سامنے ان کے دیوتاؤں کی بے عزتی کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کرم کی نگاہ سے دیکھا۔ اچانک ایک بجلی کی لہر آئی۔ وہ راجپوت جن کی بہادری کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی، آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ جھوٹی ثابت ہو رہی تھی۔ ان کے جسموں پر لہس طاری ہو گیا تھا، ان کی تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور پھر وہ باغ کھڑے ہوئے۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ راجپوت جو کچھ دیر پہلے اپنی روایت، غیرت، شجاعت کے افسانے بیان کر رہے تھے، خواجہ صاحب کی ایک نگاہ کی تب نہ سکے اور ایسی بھاگ کھڑے ہوئے جیسے کوئی طاقتور دشمن ان کے پیچھے پڑا ہو۔ راجپوت سپاہیوں میں کچھ دن تک اس واقعے کا
का जिक्र सरगोशियों में होता रहा। फिर राजपूतों की वही जमात जो एक बार पहले भी ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की जलाल रूहानी की झलक देख चुकी थी, दोबारा उस मर्द दरवेश की झोपड़ी की तरफ रवाना हुए। कुछ साथियों ने उन्हें मुसलमान दरवेश की तरफ जाने से बाज रखने की कोशिश की, मगर वो यहाँ कहते हुए अपने घरों से निकले थे कि उस फकीर ने हमारी देवताओं की तौहीन की है, हमारे आबा के अजदाद की रस्मों को बुरा कहा है, हम उससे इसका इंतकाम ज़रूर लेंगे। राजपूत अपने हाथों में तलवारें सजाए और दिलों में नफ़रत और हसद का गुबार लिए हुए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की झोपड़ी में दाखिल हो गए। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज सहर अदा कर रहे थे और सजदे की हालत में थे। राजपूत आपस में बातें करने लगी कि इसे बेखबरी के आलम में हज़रत ख्वाजा साहब का काम तमाम कर दिया जाए। राजपूतों ने तलवार को हाथ लगाया ही था, मगर इससे पहले कि तलवार को बेनिया करते ख्वाजा साहब ने सजदे से सर उठाया और हालात कायम में चले गए। राजपूत एक मुसलमान के दर्ज इबादत को बड़ी हैरत से देख रहे थे। एक ऐसी पूजा थी कि करने वाले के सामने ना ही कोई मूर्ति थी और ना ही किसी घंटी की आवाज़। वो अपने दोनों हाथ बांधे इस तरह खड़ा था जैसे उसका जिस्म जम सा गया हो, बस होठों को हल्की हल्की जुम्बिश हो रही थी जैसे वो जेले लब किसी बातें कर रहा हो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह रुकू में चले गए। राजपूत अपनी अपनी जगह मुस्तैद खड़े थे। फिर जैसे ही ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा अदा करने के लिए ज़मीन पर सर रखा तो तमाम राजपूतों ने तलवारें खींचना चाही, मगर वो अपनी कोशिश में नाकाम रहे। जिस्म की पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी तलवारें नियाम से बाहर ना हो सकी। अजीब आलम था। एक बार फिर ना जाने कौन सी खौफ और दहशत ने राजपूतों के दिल और दिमाग पर अपना तसद जमा दिया था। कुछ देर बाद ख्वाजा साहब ने सलाम फेरा और दुआ के लिए दोनों हाथ उठाए। फिर दुआ से फारिग पाकर राजपूतों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम्हारे लिए इस फकीर के पास जंगली फलों के सिवा कुछ नहीं है। फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, चलो आप लोग बैठ जाओ, यहाँ तुम्हारी ताकत को आजमाओ, आप किस इरादे से आए हो उस पर अमल कर लो। फ़कीर तो खुदा की राह में घर से ही सर पर कफन बांध कर निकला है, तुम जैसे चाहो खंजर आजमाओ, करके देख लो। लोग अल्लाह के दरवेश के कत्ल के लिए किसी एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ ने राजपूतों के सफक जज्बे का राज इस तरह फाश कर दिया था कि उनके जिस्मों पर लहज़ तारी हो गया और वो एक बार फिर से भाग खड़े हुए। फरार होते वक्त तमाम बुत परस्त चीख रहे थे, ये तो जादूगर है, सच में ये बहुत बड़ा जादूगर है। राजपूतों के ख्याल में जादू की वजह से ही उनकी ऐसी हालत हो सकती थी। इसके बाद राजपूतों की वही जमात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तीसरी मर्तबा भी हाजिर हुई। महसूस होता था जैसे बुत परस्तों के पैरों में एक जंजीर है और वो दूर तक भागने के बावजूद भी एक फ़कीर के पास वापस आने के लिए मजबूर है। बिलाल सालों से बुत की पूजा करने वाले राजपूत ख्वाजा साहब के दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हो गए और एक ऐसे मज़हब में दाखिल हो गए जहाँ ना कोई बंदा था और ना ही कोई बादशाह, जिस मज़हब में छूत अछूत दोनों बराबर थे, काला गोरा अमीर गरीब हर शख्स बराबर था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। का अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड होगा। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।